Allah's divine wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزم کی تختی ہم پڑھ رہے ہیں، تختی نمبر ہے 10۔ تختی نمبر 10 کی میں نے آپ لوگوں کو ایک لائن پڑھ کے بتا دی تھی، جس میں نے آپ کو ساکن حمزہ کا پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا اور جزم والے حرف کو بتایا تھا کہ پیچھے کس طرح سے ہمیں حرف کو ملانا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے نرمی والے حرف پڑھے تھے اور 2 حرف ہم نے سختی والے پڑھے تھے، کیونکہ اس میں نظر آ رہے تھے ہمارے پاس زا تھا اور سین تھا۔ اگلی لائن جو اب ہم شروع کریں گے یہ بھی سختی والا حرف ہے۔ یہ تیسرا حرف کون سا بچا؟ ہم نے جب سختی کے 2 حرف پڑھ لیے، زا پڑھ لیا، سین پڑھ لیا، تو تیسرا حرف ہمارے پاس بچا صاد۔ تو آج ہم آغاز کریں گے اپنے سبق کا صاد سے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اپنے سبق کو آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلا سبق کا پہلا حرف جو ہمارے پاس اس پر نظر آ رہا ہے آپ کو، لائن کا جہاں سے آپ کی یہ لائن شروع ہو رہی ہے سبق کی، اس میں پہلے ہی حرف سختی کا نظر آ رہا ہے، تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس پہ ہم سختی کریں۔ لیکن دوسری چیز بھی ہے جو ہمیں اس حرف کو پڑھتے وقت خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک تو چیز ہے سختی اور دوسری چیز ہمارے پاس ہے موٹے حرف میں بھی تو صاد آتا ہے، تو ہم سختی بھی کریں گے۔ اگر ہم موٹا نہیں پڑھیں گے تو یہ صاد سین جیسی آواز لگے گی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سختی کے ساتھ ساتھ صاد کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ ملائیں گے اب حمزہ کے ساتھ، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس۔ آگے جو مخرج ہے یہ بڑا ہی خوبصورت مخرج ہے، میں شروع دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہا کا مخرج اور عین کا مخرج ضرور اچھا رکھیے گا۔ آپ کی تلاوت میں نکھار جو ہے وہ ان 2 مخرج سے آتا ہے، اور بھی سارے مخرجوں سے آئے گا، لیکن اگر آپ کا ہا اور عین اچھا ہے تو آپ کی تلاوت بہت سننے والے کو بھی اچھی لگے گی۔ حمزہ ہا زبر اح، سکون سے ادا کریے گا، جلدی میں یہ تختی پڑھ کے مت جائیے گا، آگے یہ تختی بہت ساری الفاظ جو ہیں آپ کو اسی جیسے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اح، اح اح اح۔ اگلا والا جو ہا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادا ہوگا گلے کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے بچے جو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ہم کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم یہ ہا صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا بڑی خواتین بھی جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو ان کے لیے آسانی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو یہاں رکھیں، آپ کو بڑا واضح طریقے سے پتہ چلے گا کہ آپ گلے کے آخری حصے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور اگر نہیں پتہ چل رہا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ہا کا مخرج ابھی تک کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں ادا کرتی ہوں ہا تو مجھے بڑا واضح طریقے سے پتا چل رہا ہے کہ میں گلے کے اس حصے سے ادا کر رہی ہوں جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو شروع میں آپ ایسے ہاتھ رکھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، باقاعدہ آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوگی، پتہ چلے گا کہ گلے کے اس حصے پہ زور آ رہا ہے، اور اگر یہ آ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ہا کا مخرج الحمدللہ صحیح ہے۔ اب اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب یہ پڑھ لیا ہم نے تا،
لیکن تو کا مخرج جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پڑھا جائے گا موٹا. اور ایک چیز مجھے آپ کو یہاں پر اور بتانی ہے کہ 5 حرف ہوتے ہیں قلقلہ کے. یہ لفظ یاد رکھیے گا, یہ قلقلہ بھی ہم نے اسی میں ہی پڑھنا ہے, اسی میں ہی سیکھنا ہے. تو قلقلہ والے حرف کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. قاف, طا, با, جیم, دال. اب یہ قلقلہ کے حرف کو پڑھنا کس طریقے سے ہے, اس کا جزم سے کیا تعلق ہے, یہ کیا چیز آ گئی؟ تو یہ کیا حرف ہوتے ہیں؟ جب بھی ان حرفوں پر قاف پر, طا پر, با پر, جیم پر اور دال پر اگر جزم لگا ہے تو ان میں قلقلہ ہوگا. اب قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ملائیں گے تو ویسے ہی کہ حمزہ طا زبر اتو, لیکن اس میں ہماری آواز اچھلے گی. اچھلے گی کیسے؟ کہ زبان کو ہم گیند کی طرح اچھال کر پڑھیں گے. اب میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی, پھر آپ ویسی پریکٹس کریے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قلقلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ ابھی کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا قلقلہ ہوگا. حمزہ طا زبر اتو, یہ جو میں نے بولا نا اتو, یعنی کہ میں اس کو ات بھی بول سکتی تھی لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قلقلہ والا حرف ہے, اس لیے اس طریقے سے زبان کو گیند کی طرح اچھالیں گے. اچھال کر جو آواز آئے گی وہ کہلاتی ہے قلقلہ. ایک بات بڑی اچھی طریقے سے پریکٹس کریے گا کہ قلقلہ کا مطلب جھٹکا نہیں ہوتا. اقو, 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 میں یہاں پہ قلقلہ کر رہی ہوں لیکن میں نے یہاں پہ جھٹکا نہیں دیا. جھٹکا ہم نے کہاں دیا تھا؟ حمزہ زبر ا, یہ ہے جھٹکا. اور قلقلہ میں اور جھٹکے میں فرق ہوتا ہے, یہ آپ کو پریکٹس کے دوران دھیان رکھنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ آپ یا آپ کا کوئی معصوم یا چھوٹا بچہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جس کو آپ دکھا رہی ہیں کہ وہ قلقلہ کا مطلب جھٹکا سمجھ لے. قلقلہ کا مطلب جھٹکا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب ہم قلقلہ والا حرف طا پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قلقلہ کس طرح سے کرنا ہے. حمزہ طا زبر اتو, حمزہ طا زیر اتو, حمزہ طا پیش اتو, 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 اتو. ایک تو طا موٹا بھی پڑھا جائے گا, دوسری چیز کہ یہ قلقلہ والا حرف ہے تو اس پہ ہم نے اپنی آواز کو اچھالا, اپنی زبان کو اچھال کے پڑھا, اس لیے ہمیں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہم یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کاف کا حرف. حمزہ کا, یہ قلقلہ میں سے نہیں ہے, باقی اگلے 4 حرف آپ کو قلقلہ کے ملیں گے, لیکن یہ طا کے بعد آپ یہ نہ سمجھے گا کہ طا کے بعد جو پوری سیریز ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں کہ قاف آ رہا ہے, با آ رہا ہے, جیم آ رہا ہے, دال آ رہا ہے. یہ موٹا والا قاف قلقلہ میں آئے گا, یہ والا کاف قلقلہ کا نہیں ہوتا. حمزہ کاف زبر اک, حمزہ کاف زیر ایک, حمزہ کاف پیش اک, اک, ایک, اک. یہ نارملی آپ نے پڑھا. اب آ کر آپ پڑھیں گے 4 حرف جو سیکوینس سے لکھے نظر آ رہے ہیں, یہ ہیں قلقلہ کے. حمزہ قاف زبر اقو, حمزہ قاف زیر اقو, حمزہ قاف پیش اقو, 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 اقو. حمزہ با زبر اب, حمزہ با زیر اب, حمزہ با پیش اب, 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 اب. حمزہ جیم زبر اج, حمزہ جیم زیر اج, حمزہ جیم پیش اج. یہ سب قلقلہ کے ہیں, چاروں جو آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہم نے طا پڑھا وہ بھی قلقلہ کا تھا. اج, اج, اج. حمزہ دال زبر اد, حمزہ دال زیر اد, حمزہ دال پیش اد, 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 اد. تو یہاں پر یہ قلقلہ کے 5 حرف آپ کے ختم ہوئے. انشاءاللہ تعالی عزیز جو آخر کی لائن آپ کی رہ گئی ہے اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی تک آپ لوگوں نے جو سیکھا اس میں آپ لوگوں کو قلقلہ والے حرف کی اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. یاد آپ کیا کریں گے کہ قلقلہ والے حرف کتنے ہوتے ہیں؟ قلقلہ والے حرف 5 ہوتے ہیں. قاف, طا, با, جیم, دال. اور ان 5 حرف کو ملا کر ایک مجموعہ جو حرف کا ملتا ہے الفاظ وہ کیا بنتا ہے؟ قط بو جدن. قاف طا پیش قط, با پیش بو, قطبو, جیم دال زبر جد, دال دو زیر دن,
قطب جدن، اگر آپ کو باری باری یاد کرنا مشکل ہو جائے، آپ نے ایک لفظ یاد کر لیا قطب جدن، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں کون کون سے لفظ تھے. اس میں قاف تھا، طا تھا، با تھا، جیم تھا اور دال تھا. تو یہ ایک الفاظ میں یہ سارے حرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ پانچوں حرف قلقلہ کے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کا قلقلہ والے حرف ختم ہو گئے. انشاءاللہ تعالی عزیز اگلی کلاس میں ہم اس تختی کو ختم کریں گے. اپنا پچھلا ڈیلی بیسس پہ پڑھتے رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو اپنی خیر اور برکت کے سائے تلے رکھے. ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت، طاقت اور استقامت عطا کرے کہ تاکہ یہ جو دین کا سفر، یہ روشنی کا سفر ہے، یہ چلتا رہے اور آپ بھی اس سفر کو عام کریے کہ یہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ ہے، ہمارے لیے بھی نیکی کا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.